الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أفضل البشر بعد الأنبياء أبا بكر الصديق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها أنا مدينة العلم وعمر حيطانها أنا مدينة العلم وعثمان سقفها أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هما سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خير البنات زينب أصيبت فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الفاطمة بذات مني من آذى فقد آذاني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لاکھوں سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام طوفانوں کے رخ موڑ دیے،
اس محسن عالم نے لوگوں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، تھا جس کے دل میں ولولہ اللہ کی دید کا، اللہ نے اس کو دے دیا رتبہ شہید کا۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغ نہیں ہوتا، وہ جو نور چشمے مطلوب تھا، جو گل ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص کے قتل سے کتنی صدیاں اداس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، محلہ فرید آباد جامعہ مسجد محمدی جنگ شہر دے اندر آج 19 جولائی 2024 12 محرم 1446 ہجری، تقریباً عرصہ 22 سال کے بعد اللہ رب العزت کی توفیق محض رحمت نال اس مسجد کے اندر اللہ پاک نے جمعہ دا بیان کرن دا موقع عطا فرمایا ہے۔ پیارے بھائیوں، چونکہ آج 12 محرم کا دہاڑا ہے، 12 محرم کا دن ہے، پورے عالم اسلام کے اندر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ محترم ساتھیوں، جب تک انسان بنیاد کو نہیں سمجھتا، حقیقت کو نہیں جانتا، قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنی آنکھیں نہیں کھولتا، اس کی مرضی اپنا قلم اپنی زبان کا رخ کس طرف موڑ لے۔ میں تو کہا کرتا شہادت کے عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے اللہ کے نبی کے اصحاب اور اہل بیت کو قرآن و احادیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ میں بڑے کھلے لفظوں میں بے دھڑک بات کہہ دیتا ہوں، لوگ تاریخ کا سہارا لے کر شہادت امام حسین بیان کرتے ہیں، تقریباً 99% دھڑک بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سامعین کے دلوں میں نبی کے اصحاب کا احترام ختم،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت دلوں سے نکل گئی. فاروق اعظم جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے رو رو کر مانگا تھا جو مراد پیغمبر ہے داماد حیدر کرار ہے ان کی عظمت دل سے نکل گئی. تاریخ کا سہارا لیتے ہوئے جانشین پیغمبر خلیفہ شوم دوڑے داماد رسول جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے ختم ہو گئی. وہ عثمان غنی جن کے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان. فرمایا کائنات کے لوگوں ہر نبی کے ساتھ جنت میں جاتے وقت ایک ساتھی ہوگا میرا ساتھی عثمان ہوگا. ان کی عظمت دل سے نکل گئی. آج میں تمہارے سامنے اس مختصر وقت کے اندر صحابہ اکرام اور اہل بیت کی آپس میں رشتہ داریاں پیش کرنا چاہتا ہے. محترم ساتھیوں سب سے پہلے یہ بات قابل غور ہے. یاد رکھیے اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ایک منٹ کے لیے کوئی شخص انکار کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرتا ہے اس کو چاہیے کہ کلمہ دوبارہ پڑھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور تقوی پہ شک کرتا ہے اس کو چاہیے کلمہ دوبارہ پڑھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پہ شک کرتا ہے اسے چاہیے کہ کلمہ دوبارہ پڑھے. اسی طرح جو شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو نہیں مانتا اس کو بھی چاہیے کلمہ دوبارہ پڑھے. جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتا اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں کلمہ دوبارہ پڑھوں. محترم ساتھیوں میں یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. سب سے پہلے میں یہ بات کرتا جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کون ابو بکر صدیق؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں ہمیں حکم فرمایا ہے امت کو سبق دلایا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا جنت کے 8 دروازے. ابو بکر وہ عظیم انسان ہے جب ابو بکر صدیق جنت کی طرف جا رہے ہوں گے جنت کا ہر دروازہ یہ چاہت پیش کرے گا کہ ابو بکر نے جنت میں تو جانا ہی جانا ہے. میری حسرت ہے میری تمنا ہے میری خواہش ہے کہ ابو بکر اس دروازے سے گزرے. دوسرا دروازہ کہے گا ابو بکر یہاں سے گزریے. تیسرا دروازہ کہے گا ابو بکر یہاں سے گزریے. او ابو بکر صدیق یہ جس کے لیے جنت کا ہر دروازہ مشتاق ہے میں اس ابو بکر صدیق کی بات سبحان اللہ. محترم سامعین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے متعلق لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. میں تیری زبان کو نہیں دیکھتا
میں تیرے بیان کو نہیں دیکھتا، میں تیری خطابت تیری کتابت کو نہیں دیکھتا۔ آؤ ہم سب مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ میں حضرت علی سے پوچھتا ہوں، یا علی آپ بتائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بتایا، اور یہ بات سنیوں کی تمام کتب میں موجود ہے۔ ایک موقع پر جس وقت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کی چارپائی پٹال میں آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا علی آپ کی بیوی ہے، آپ جنازہ پڑھائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نا میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ یا علی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں کی ارضی شریف کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، جو حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر سنائی۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا جب نماز کا ٹائم ہو جائے ابو بکر کے سوا مصلی پہ اور کوئی نہ آئے۔ یہ آواز آپ کو صاف آ رہی ہے؟ مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ تھوڑا سا سبحان اللہ بھی کہہ۔ آؤ میں تمہارے سامنے یا قرآن پڑھوں گا یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کروں گا۔ آؤ ایک اور حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر الصدیق۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، انبیاء کے بعد اس پوری کائنات کے اندر اگر گنجے رکھ چکنے والا کوئی انسان ہے، عظمت والا کوئی انسان ہے، رفت اور بلندی والا کوئی انسان ہے، انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ میں نے پہلی حدیث ترمذی شریف کا حوالہ دیا ہے، حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي لقوم ابا بکر ان يعمروا غیرہ۔ جس وقت نماز کا ٹائم ہو جائے حضرت ابو بکر کے سوا مصلی پہ اور کوئی نہیں آ سکتا۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یا علی اے ابو بکر بیوی میری ہے، اماں حسن و حسین کی ہے، بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیے، جنازہ فاطمہ الزہرا کا آپ پڑھائیے، میں مقتدی بنتا ہوں۔ جنازہ آپ پڑھائیے، حسن و حسین مقتدی بنیں گے۔ جنازہ آپ پڑھائیے، پیچھے سارے صحابہ مقتدی بنیں گے۔ مجھے پھر کہنے دے، ایک تیری تحقیق ہے، ایک قرآن کی تحقیق ہے، ایک تیری تحقیق ہے، ایک حدیث کی تحقیق ہے، ایک تیرا قول ہے، ایک اللہ کے قرآن کا قول ہے، ایک تیری بات ہے، ایک اللہ کے نبی کی بات ہے۔ میں تیری بات مانوں یا امام الانبیاء کی بات مانوں۔
آخری حدیث میرے سامنے سناتا جاؤں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ہم تو ان کی بات کرتے ہیں جن کے صدقے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، ہم تو ان کی بات کرتے ہیں جو اللہ کا دین لے کے آئے ہیں، ہم تو ان کی بات کرتے ہیں جن پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، ہم تو ان کی بات کرتے ہیں جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے ہوا ہے، ہم تو ان کی بات کرتے ہیں اگر اندھے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کی برائی آ جاتی ہے، ہم تو ان کی بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ پر تھوڑی جیسے کرو میں بھی فیدو ہوئے کوئی پانی فیدو ہوئے، ہم تو ان کی بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈوبتی آنکھ پر جنہوں نے لعاب لگایا، اللہ پاک نے تکلیف کو دور کر دیا، ہم تو ان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے کڑوے کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈالا، کڑوا پھول بھی میٹھا ہو جاتا ہے، ہم تو ان کی بات کرتے ہیں وہ جنہوں نے 8 آدمیوں کے کھانے کا انتظام تھا، اپنا لعاب ڈالا، 1200 آدمی سیر ہو کر کھاتے ہیں، کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات کرتا ہوں، میری بات نوٹ کرو، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ توجہ کیجئے، آخری ایام ہے، کم و بیش 5 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف میں رہے ہیں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک سفر پہ تھا، ایک عورت نے مجھے دعوت پہ بلایا، میں اپنا اخلاص دکھاتے ہوئے میں اس کی دعوت پہ چلا گیا، اس نے کھانے میں زہر ملا دی، آج اس زہر کا اثر میرے وجود میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے طبیعت ناساز ہے، بخار دور نہیں ہو رہا، بیماری دور نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ یہ کیفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غشی طاری ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ کیفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے۔ آؤ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، میں بخاری شریف کا حوالہ دے کر بات کرتا ہوں، وہ ایمان والوں، وہ ایمان والوں، میں تمہارے سامنے امام الانبیاء کی بات کرتا ہوں، آؤ ذرا توجہ سے سنیں، میں بات کیا کر رہا ہوں۔ جب یہ حالت ہے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا ٹائم ہو گیا، لوگ آپ کو انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے نماز پڑھائیے۔ حدیث پاک کے طرف ہے اس وقت جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مرو ابا بکر ان یصلی للناس، فرمایا اے عباس جاؤ جا کر ابو بکر صدیق سے کہو نماز پڑھاؤ، ابو بکر صدیق سے کہو، بات ذرا توجہ کی طرف، توجہ میری طرف کریں تاکہ میں توجہ سے بات کر سکوں۔ یہ بیان توجہ سے سننا بھی ایک فن ہے، آپ حرکت نقل کریں گے میں بول نہیں سکوں، توجہ میری طرف ہے، توجہ ایک دفعہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت مختصر ہے، میں نے باتیں بہت ساری، میں نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں،
ذرا غور کریں، یہ تیسری حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی فی الناس، فرمایا جا کر ابو بکر سے کہو لوگوں سے نماز پڑھائے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آواز سنی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی بابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میرے ابو کا دل چھوٹا ہے، میرا ابو اتنا برداشت نہیں کر سکے گا، آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے مصلی پہ کیسے کھڑے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میں کیا کروں، اللہ کا حکم یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر نے مصلی چھین لیا، بخاری شریف کے اندر میں نے خود پڑھا اللہ نے حکم حضور کو دیا اور حضور نے مصلی خود دیا۔ ایک اور حدیث توجہ سے بات سنے بھائی، ایک اور حدیث سنو، ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسواک مانگتے ہیں، مسواک کچھ سخت ہے اور میں عائشہ میں چبا نہیں سکتا، اپنے منہ میں رکھ کے تھوڑا سا گرم کیجئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مسواک کو گرم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسواک کو استعمال کیا، پھر وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل نہیں سکتے تھے، ایک ہاتھ اپنے چچا عباس کے کندھے پہ رکھا ہے، دوسرا ہاتھ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ رکھا ہے۔ توجہ کیجئے حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے کندھے پہ رکھ کر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جب قہر نکلتے ہیں ایک روایت کے اندر آتا ہے اپنے مکان کے کمرے کے دروازے کا پردہ ہٹا کر یوں اٹھا کر دیکھتے ہیں ابو بکر امامت کرا رہے ہیں، صحابہ پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھ کر مسکرا پڑے، یہ حالت دیکھ کر مسکرا پڑے۔ توجہ کیجئے ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کے اندر داخل ہو گئے، ایک صحابی نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ مارا تاکہ اگلی صف والا آواز سن لے، اگلی صف والے نے جب یہ آواز سنی ہے وہ راستہ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، اسی طرح آگے چلتے چلتے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہیں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سورۃ فاتحہ مکمل کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ابھی آمین ہی فرما رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں گھسیٹ کے پیچھے ہٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی رسول پہ آ گئے۔ توجہ کیجئے بخاری شریف کے اندر آتا ہے ابو بکر صدیق جب پیچھے ہٹنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو پیچھے نہیں جانے دیا، بلکہ ابو بکر صدیق کو پکڑ کر اپنے دائیں طرف اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، سبحان اللہ، اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ یہ ابو بکر کا ایمان اتنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان پہ مہر لگا رہے ہیں۔ ایک اور بات سنتے جائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بھائی ہیں، توجہ میری طرف جیسے سبھی کرے رہنے دو، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بھائی ہیں؟ 4 بھائی ہیں، بیان نہیں ہو سکے گا مجھ سے، توجہ میری طرف کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بھائی ہیں؟ 4 بھائی ہیں، ایک حضرت جعفر طیار ہیں،
اور اسی طرح ایک بھائی کا نام ہے مسلم بن عقیل، یعنی عقیل ان کا نام ہے، اور اسی طرح ایک بھائی کا نام طالب ہے، چوتھے حضرت علی خود ہیں۔ میں کہتا ہوں توجہ آپ کی طرف کریں، ٹائم بہت مختصر ہے، میں نے باتیں بہت ساری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بھائی ہیں؟ 4۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کا نام ہے جناب طالب، دوسرے بھائی کا نام ہے جناب جعفر طیار، تیسرے بھائی کا نام ہے عقیل، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ بڑی حکمت کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی ہیں جناب جعفر طیار۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، بات توجہ سے باتیں نہ کریں میری طرف۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ پہ گئے، شہید ہو گئے، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ جب ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابی ہیں، اللہ کی شان، جب ان کی بیوی بیوہ ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیوہ بھابی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے کرا دیا۔ سب کہو رضی اللہ۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کمزور ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ذرہ برابر کوئی اختلاف ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنی بھابی کا نکاح ابو بکر صدیق سے نہ کراتے۔ ایک اور بات کرنے لگا ہوں، قرآن پاک اندر آتا ہے، فرمایا لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، فرمایا مشرک سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان والا نہ ہو جائے۔ اب دیکھو 1400 سال بعد ابو بکر صدیق کے ایمان پہ شک کر رہے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی آیت پر جانتے تھے، بلکہ مجھے کہنے دو حضرت علی وہ علی ہے، یہ مفسر قرآن ہے، حضرت علی وہ علی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن وحی بن کر نازل ہوتا تھا، حضرت علی موقع کے گواہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی موقع کے، ہے توجہ سمجھ آ رہی ہے، موقع کے گواہ ہیں۔ اب جب قرآن نے کہہ دیا کہ مشرک سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان والا نہ ہو جائے، حضرت علی کو پتا تھا نا اس کا مطلب یہ ہے، مجھے نظر جو آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوہ بھابی کا نکاح ابو بکر صدیق سے کرا کر امت کو بتا دیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں سنو، اپنے ایمان کی فکر کرنا۔ میں اپنے حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں اپنی بھابی دے کر ابو بکر صدیق کے ایمان میں مہر لگا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب یہی عورت، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یہ عورت پھر بیوہ ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے خود نکاح کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ او کائنات کے لوگوں، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اگر میرے بعد کسی میں نبی بن آنا ہوتا عمر ابن خطاب آتا۔ عمر تیری عظمت میں سلام پیش کرتا ہوں، عمر تیری نکاح میں سلام پیش کرتا ہوں، عمر تیری صلاحیت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ عمر کوئی عام انسان نہیں ہے، مجھے کہنے دے عمر وہ انسان ہے جو مرادیں کامیاب ہے، عمر وہ انسان ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا لو کان باقی نبی
تمہارے سامنے یا قرآن پڑھنا ہے یا حضور کا فرمان پڑھنا ہے۔ ترازو پہ خود تولے صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، خلفائے راشدین کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آج خلفائے راشدین پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، مجھے کہنے دو یہ ان پر انگلیاں نہیں اٹھائی جا رہی، وہ چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے گواہ ہے۔ ہمیں نہیں پتا قرآن کون سی کتاب ہے، یہ اللہ کے نبی پر اتری ہے، موقع پہ صحابہ گواہ ہے۔ ہمیں نہیں پتا تراویح کیسے پڑھنی ہے، صحابہ گواہ ہے۔ ہمیں نہیں پتا نکاح کس طرح ہے، صحابہ گواہ ہے۔ ہمیں نہیں پتا جنازے والا جنازے کی نماز کیسے پڑھنی ہے، صحابہ گواہ ہے۔ ہمیں روزے کا پتہ نہیں ہے، صحابہ گواہ ہے۔ جمعے کا پتہ نہیں ہے، صحابہ گواہ ہے۔ ابن پاک نماز پڑھنی ہے، صحابہ گواہ ہے۔ عیدین کا ہمیں پتہ نہیں ہے، صحابہ گواہ ہے۔ دین کے جس حکم کی طرف جاؤ، جس قانون کی طرف جاؤ، جس علاقے کی طرف جاؤ، جس مسئلے کی طرف جاؤ، جس حقیقت کی طرف جاؤ، جس بات کی طرف جاؤ، جس اصول کی طرف جاؤ، جس طرف جاؤ، یا ابو بکر صدیق راضی نظر آتا ہے، یا فاروق اعظم راضی نظر آتا ہے، عثمان غنی راضی نظر آتا ہے، یا حضرت راضی نظر آتا ہے، یا امیر معاویہ راضی نظر آتا ہے۔ آپ جو صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ صحابہ پر نہیں اٹھاتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھو ہم نبی کے دین کے بھی وارث ہیں، صحابہ کے بھی وارث ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت، صداقت صدیق، عدالت فاروق، حیا عثمان، شجاعت علی، سیاست معاویہ، شہادت حسین۔ ایک گل کرتا جاواں، آج تو تقریباً 22 سال پہلے میں تمہیں بیدار کر کے گیا تھا، آج پھر فریضہ ہے تسی لگ پہ ہو گرمیاں دی باوجود۔ پہلے تو بڑی سبحان اللہ کہتے ہیں، یا لوگ بدل گئے یا مزاج بدل گئے، مزاج اپنا قرآن اللہ کو سبحان اللہ۔ جلدی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سمجھ، جنہوں آ رہی ہے ہاتھ تک کھڑا کر بات بھی سمجھ آ رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم انسان ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، فرمایا کہ آپ کے لوگوں اللہ نے عمر فاروق کے دل اور زبان پر حق کو واضح کر دیا ہے۔ مجھے کہنے دو آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی، میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ دیکھنا جب تجھے پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو موٹر کا بٹن نیچے کرتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے بلب روشن کرتا ہے۔ مجھے بھی کہنے دو جب دین اسلام میں ٹیڑھا پن ہونے لگتا ہے اللہ عمر کو بیدار کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عمر کو بیدار کر دیتا ہے، اور جس کو دین اچھا نہیں لگتا اسے عمر بھی اچھا نہیں لگتا۔ عمر کوئی عام انسان نہیں ہے، مجھے کہنے دو عمر کے نام کے اندر ایک عین ہے، عمر کے نام کے اندر ایک میم ہے، عمر کے نام کے اندر ایک راز ہے۔ جو ہو تمہیں بات کرتا جاؤ، عمر کی عین بتاتی ہے، عمر علی کا انتخاب ہے، عمر کی میم بتاتی ہے، عمر محمد کریم کا انتخاب ہے، عمر کی راہ بتاتی ہے، عمر رب کا انتخاب ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر کوئی عام انسان نہیں ہے،
دیکھنا بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دلہا بن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوتا ہے جیسے تمہاری شادی ہوتی ہے پھر اللہ تمہیں اولاد کو دیتا ہے کاش کے حضرت علی کی اولاد کو سمجھ جاتے تیرے دل میں عمر کا ایمان آ جاتا سبحان اللہ مجھے پھر کہنے دے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے اللہ پاک نے تین بیٹیاں عطا کی ہیں ایک بیٹی کا نام جناب زینب ہے ایک بیٹی کا نام جناب رقیہ ہے ایک بیٹی کا نام جناب ام کلثوم ہے اللہ نے تین بیٹے عطا کیے ایک بیٹے کا نام حسن ہے ایک بیٹے کا نام حسن ہے ایک بیٹے کا نام حسین ہے اگر توجہ ہو تو ہوئی بات کرتا جاؤ تین بیٹی کون سی عطا کی ایک بیٹی کا نام جناب زینب ہے ایک بیٹی کا نام جناب رقیہ ہے تیسری بیٹی کا نام جناب ام کلثوم ہے آؤ احادیث کی کتابیں اٹھاؤ آؤ روایات اٹھاؤ تو تاریخ کی طرف جاتا ہے مجھے روایات نظر آتی ہیں تو تاریخ کی طرف جاتا ہے مجھے قرآن نظر آتا ہے تو تاریخ کی طرف جاتا ہے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظر آتا ہے تو تاریخ پڑھ کر صحابہ کو آپس میں لڑاتا ہے میں قرآن حدیث پڑھ کر صحابہ کی رشتہ داری سبحان اللہ صحابہ کی رشتہ داری دیکھ رہا ہوں توجہ کیجئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تین بیٹیاں بڑی بیٹی کا نام جناب زینب دوسری بیٹی کا نام جناب رقیہ تیسری بیٹی کا نام جناب ام کلثوم یہ جو ام کلثوم بیٹی ہے جن کی امی کا نام فاطمہ الزہرا ہے جن کے ابو کا نام علی شیر خدا ہے جن کے بھائی کا نام حسن ہے جن کے بھائی کا نام حسن ہے جن کے بھائی کا نام حسین ہے روایات اٹھا کے دیکھ جب یہ ام کلثوم جوان ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح عمر سے کرا دیا سبحان اللہ ان کا نکاح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا میں دیکھتا ہوں ابو بکر بھی رشتہ داری میں ہے عمر بھی رشتہ داری میں ہے آؤ ذرا توجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 صاحبزادی میں کوشش کروں گا مختصر وقت لیکن 2 منٹ زیادہ ہو جائے کوئی ناراض تو نہیں ہوگا عنوان پورا ہو جائے گا جزاک اللہ ایک باری سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں بھی پتہ چلے فرید آباد بستی ایک بیٹھا کوئی باقی سال سنایا خطیب بیٹھا سبحان اللہ میں بات کرتا جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادی بڑی صاحبزادی کا نام جناب زینب ہے دوسری صاحبزادی کا نام جناب رقیہ ہے تیسری صاحبزادی کا نام جناب ام کلثوم ہے چوتھی صاحبزادی کا نام جناب فاطمہ الزہرا ہے ایک اشکال ہے میں دور کرتا جاؤں لوگ کہتے ہیں یہ جو 3 بیٹیاں ہیں ان کے ابو نعوذ باللہ کوئی اور ہے صرف حقیقی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے اگر میں تجھے قرآن میں دکھا دوں سبحان اللہ اگر میں تجھے بولو جا اگر میں یہ بات قرآن سے دکھا دوں سبحان اللہ میرے نبی کی حقیقی بیٹیاں اگر قرآن سے دکھا دیں پھر تو مان جائے گا مننا اس نہیں جنہیں قرآن پڑھنا ہے
توجہ کیجئے اگر حضور کے فرمان سے دکھا سبحان اللہ قرآن بھی پڑھوں گا حضور کی حدیث بھی پڑھوں گا توجہ کیجئے آدھر توجہ کر قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے پہلے زمانے میں لوگ قضائے حاجت کرنے کے لیے کھیتوں میں جاتے تھے عورتیں بھی کھیتوں میں جاتی تھی ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی عورتیں وہ بھی تو انسان ہیں وہ بھی قضائے حاجت کے لیے جا رہی ہیں دشمن نے انگلی اٹھائی کہ وہ فلاں عورت جا رہی ہے توجہ کیجئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ نہ لگا اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو واضح سبحان اللہ عمر کو یہ بات اچھی نہ لگی فاروق اعظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر انسان ہونے کے ناطے قضائے حاجت کے لیے تو جانا ہی پڑتا ہے میں وہ روکتا نہیں ہوں لیکن میری درخواست ہے کیونکہ آپ بھی پاک ہیں آپ کے گھر والے بھی پاک ہیں ان کو چاہیے جب نکلنے لگے تو چہرے پہ کپڑا ڈال لیا کریں اب یہ بات کس نے کہی فاروق اعظم اللہ نے قرآن نازل کر دیا عرش پر عمر بولتا ہے عرش پر خدا کا قرآن بولتا ہے 22 کا پارہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل للمؤمنین اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن توجہ کیجئے بس بات سمیٹنا مسئلہ سمجھ لو اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا النبی اے نبی کل ازواجک آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو اگر میرے نبی کی ایک بیوی ہوتی اللہ کیا فرماتے ہیں کل زوجک آپ فرما دیجئے اپنی ایک بیوی کو کیونکہ اللہ کے نبی کی بیوی نبی بن جا رہا ہے اللہ نے جمع کر دیگا بولا ہے فرمایا کل ازواجک جیسے نہر کی جمع انہار ہے اسی طرح ازواج زوجتن کی جمع ازواج زوجتن ایک بیوی ازواج کئی بیوی ہیں توجہ کیجئے قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک میرے نبی آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو آگے کیا فرمایا بناتک آئیو سمجھ بھی آ رہی ہے کیا فرمایا بناتک اگر میرے نبی کی ایک بیٹی ہوتی اللہ بنات نہ کہتے اللہ فرماتے بنتک آپ فرما دیجیے اپنی بیٹی کو لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں جمع کا صیغہ بولا اس لیے اللہ کو پتا تھا نا کہ حقیقی بیٹیاں 4 ہیں حقیقی بیٹیاں 4 ہیں کوئی یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ امت کی جو عورتیں ہیں روحانی طور پر نبی کی بیٹی ہیں اللہ نے ان کو شامل کر کے بنات کہا ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں 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 ڈنڈی نہ مار ڈنڈی نہ مار میں نے ازواج کا الگ ذکر کیا ہے بنات کا الگ ذکر کیا ہے مسلمان عورتوں کا الگ ذکر کیا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین سبحان اللہ جانی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ
نوجوانوں اللہ تواڈی جوانی برکت پاوے فقیر دعا پیا دیندا ہے میرا ہاتھ ٹھارو کڑاکے نال آکھ سبحان اللہ توجہ کر اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا نبی قل لازواجک اے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں کو و بناتک اپنی بیٹیوں کو و نساء فرما دیجئے مسلمان عورتوں کو یدنین علیہن من جلابیبہن فرمایا جب گھر سے باہر نکلو اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیا کرو سبحان اللہ آخری بات عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر البنات زینب اصیبت فیہا میری ساری بیٹیوں سے فضیلت والی بیٹی زینب ہے جس کو تکلیفیں میری وجہ سے آئی ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بار نگرے اپنی دو بیٹیوں کا رشتہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اس لیے ہم ان کو ذوالنورین کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو رشتہ حضرت علی نے اپنی بھابی کا دیا ابو بکر صدیق کے ایمان پہ مہر لگ گئی حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر فاروق کو دیا عمر فاروق کے ایمان پہ مہر علی نے لگا دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بات دیکھے اپنی دو بیٹیوں کا رشتہ عثمان غنی کو دیا عثمان کے ایمان پہ میرے نبی نے سبحان اللہ اللہ میں صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ